نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جیسا کہ وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ ایک جملہ آج خطبے کے شروع میں آیا تھا، وہ بالحمد الجمیل، یعنی اللہ رب العالمین ساری تعریفوں کے لائق ہے، قابل ہے، بس اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری بادشاہت، ساری کائنات کا مالک اور ساری خیر اسی کے ہاتھ میں۔ اور اللہ رب العالمین عطا کرنے والا، دینے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ ہر تشبیہ سے، یعنی اس کی تشبیہ یہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہے، یہ حرام ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا سنتا، نہیں، حرام ہے یہ کہنا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے جیسی کہ اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کی ساری چیز بندوں سے الگ ہے، بندوں جیسی نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں ایک بات بتلا دوں، کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے سننے کے بعد، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنے گناہ؟ 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام کتنے درجے؟ 10۔ تیسرا انعام 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ کتنے گئے؟ تیسرے گئے۔ اور چوتھا، اللہ کے نبی کی شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب رسول اللہ کا نام آیا کرے تو کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو گے تاکہ اور بیٹھنے والے بھی کہیں۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد جو ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم دیکھ لو کہ تم نے قیامت کے لیے اللہ کے پاس کیا اعمال بھیجے، برے اعمال بھیجے ہیں یا اچھے اعمال بھیجے۔ اچھے اعمال بھیجے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، برے اعمال بھیجے ہیں، برے اعمال کیے ہیں تو ان پر توبہ و استغفار کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال، برے اعمال کو نیکیوں میں کنورٹ فرما دے، نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ پھر فرمایا لوگ اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سن رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، جو بھی کام تم کر رہے ہو، اللہ سب سے واقف ہے، سب اللہ کے علم کے اندر موجود ہے۔ احاط بکل شیء علما، سارا اس کے علم کے اندر موجود ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ انوائرمنٹ، آلودگی پھیلانا، کچرا کہیں بھی ڈال دینا، مسجد کی نظافت، اپنے جسم کی پاکیزگی، اچھے کپڑے پہننا، اچھی خوشبو لگانا، نہانا، غسل کرنا، سڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں نہ آنا، آج کا خطبہ اس کے اوپر۔ اور یہ خطبے کا موضوع بھی آدھے لوگوں کو یہ خطبے کا موضوع دیا گیا، آدھوں کو بوڑھوں کے اوپر، کیونکہ آج شاید بوڑھوں کا ڈے ہے تو ان کا اکرام، انعام کہ بھائی ان کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، ان کے اوپر فرمایا الاسلام دین الایمان، اسلام دین ایمان کا نام، یعنی اس کا نام ہے کہ اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں پر، قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا، اس کا نام اسلام۔ اور اس کا کہ اسلام چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ انسانیت کو بلند و بالا کیا جائے، اخلاقی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نظافت و پاکیزگی کے اعتبار سے، صاف ستھرگی کے اعتبار سے، اچھے لباس پہننے کے اعتبار سے، خوشبو لگانے کے اعتبار سے
اور یاد رکھے المحافظۃ علی البیئہ، انوائرمنٹ کی آلودگی کی حفاظت کرنا ہم سب کی ایمانی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے کمرے کے سامنے، روڈ کو، جہاں ہم حدیقہ، پارک، گارڈن میں جا رہے وہاں پہ، کورنش پہ یا کسی بھی بیچ پہ جا رہے ہم وہاں ان کو صاف رکھنا کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کچرا پھیلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ گندا کیا جائے۔ اور کیا آپ کو گندگی پسند آئے گی؟ گندگی پسند آئے گی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے اور پاکی کو پسند کرتا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کریم لگاتا ہے، نہ جانے پاؤڈر لگاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اسپرے احمد مغربی کی مارتا ہے، عام اسپرے بھی نہیں مارتا ہے، احمد مغربی کی لاتا ہے وہ مارتا ہے، اور بہترین سے اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ہاں جب ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں نا، ہے نا، پھر تو ہم ایسا لباس پہنتے ہیں، لگتا ہے ایمانداری کی بات وزیر اعظم آ رہے ہیں اس وقت، ہر جو وزیر آ رہا ہے آگے سے پورا بہترین کوٹ پوٹ خوشبو اس کی چل رہا ہے، یہاں پہ جاری خوشبو، اس کے گارڈن تک خوشبو جاری، اس کی بہترین خوشبو آ رہی۔ اللہ کے بندوں، ہم تو سب سے بڑے حکمراں، مالک الملک، سب سے بڑے بادشاہ کے پاس آئے، الیس اللہ باحکم الحاکمین کے گھر میں آ رہے، اور جو سب سے سڑیل کپڑے ہیں، جن پہ داغ لگے ہوئے ہیں، رات کے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد بند تھی غالباً اس وقت بن رہی تھی، مجھے اس مسجد میں ڈیوٹی دی، تو میں نے ایک بندے کا وہ اس میں تہمند میں آیا جس کو لنگی کہا جاتا ہے، تو اس کی اس پہ پیچھے کچھ وائٹ لگ رہا، تو مجھے خدشہ یہ ہوا شاید اس کو احتلام ہوا اور اس کو پتہ نہیں چلا، تو میں نے اس کو بتلایا بھائی اس طرح لگ رہا، کہ وہ میں بھول گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے اس طرح کا جو رات کو استعمال کپڑا کرو نا، اسے مسجد میں پہن کے مت آیا کرو۔ ایک تو وہ جو بھولنا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ بدل کے آئیں گے۔ نمبر دو، آپ کے کمرے میں اکثریت جو بغیر فیملی کے رہ رہے ہیں ان میں کھٹمل بہت ہے، کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، بہت کھٹمل ہے۔ اور میں ڈیرے میں گیا تھا ابھی 2-4 دن پہلے، تو دیکھا ان کے کمرے میں جیسے مکھیاں پھرتی نا ایسے کھٹمل پھرتے، میں نے کہا بھائی بس باہر ہی کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی بات سن۔ اس لیے نظافت اور لطافت ضروری ہے۔ آپ اگر صاف ستھرا رکھیں گے اپنے آپ کو، آپ صاف ستھرا رکھیں گے اپنے بستر کو، آپ صاف ستھرا رکھیں گے ساری چیزوں کو، تو یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی میرے بھائی، پھر نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہمارا ایک بھتیجا تھا، ہے وہ اتنا سست عہدی جس کو کہتے ہیں، وہ روزانہ جا کے بستر پہ رات کو اسی طرح سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن سوچا چلو یار بستر کو جھاڑ لیتا ہوں، صاف ستھرا کر لیتا ہوں، بہت دن ہو گئے۔ اب جب تکیہ اٹھایا دیکھا تو سانپ بیٹھا ہوا اس کے پیچھے۔ کیا بیٹھا ہوا؟ اور اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ رات کو سونے سے پہلے اپنا بستر صاف کر لیا کرو۔ کوئی چیز ایسا نہیں جو تمہیں تکلیف دے، اس میں بڑھ کے بیٹھ جائے، اس کے داخل ہو جائے، وہ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ اب یہ بتلاؤ، یہ تعلیم 1400 سال پہلے رسول اللہ نے دی، یہ فائدے کی دی ہے نقصان کی؟ فائدے کی ہے۔ اور کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، میرا ہر امتی جنت میں داخل کیا جائے گا سوائے ابا کے۔ پوچھا یا رسول اللہ ابا سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا جو اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، جو نافرمانی کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی مثال سنا دوں آپ کو میں اطاعت و فرما برداری کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتا جو اردن میں ہوئی تھی سن 8 ہجری میں، اس میں شہید ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 40 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔
قبیلہ خزرج سے تھے، انصاری صحابی تھے، بہت ہی صاف ستھرے رہنے والے، پاکیزہ رہنے والے صحابیوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور جب خطبہ دے رہے تو ایک آدمی مسجد میں اندر آیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پہلے وہ کھڑا تھا، تو رسول اللہ نے خطبے کے درمیان کہا کہ یا فلان نیچے بیٹھ جاؤ۔ اتفاق یہ تھی کہ جیسے وہ دھوپ ہو رہی نا سامنے، وہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر سے آ رہے تھے جمعہ کے لیے، تو وہاں جب پہنچے دھوپ میں، اس زمانے کی دھوپ بھی دیکھ لو کتنی کڑکڑاتی دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، نہ کوئی بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ اے سی تھا، نہ کولر تھا، کچھ نہیں تھا اس زمانے میں میرے بھائی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ کی یہ بات مسجد وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کے سنی تو فوراً وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ فوراً ساتھ کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے، اطاعت و فرما برداری کے لیے، وہیں ایک دم بات مان لی رسول اللہ کی، آگے ایک قدم نہیں بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جمعہ پڑھا، اور وہیں پہ ایک صحابی آئے باہر سے، جب انہوں نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ باہر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ سے آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن رواحہ باہر بیٹھے ہوئے کہ کیوں بلایا؟ پوچھا اے عبداللہ بن رواحہ کیا بات ہے، کیوں باہر ہی بیٹھ گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جہاں کھڑے وہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ نے کہا عبداللہ بن رواحہ میں تیرے لیے نہیں کہا تھا، میں تو فلاں کے لیے کہا تھا کہ یا رسول اللہ پھر میں نے تو سن لیا تھا، میں کیسے نافرمانی کرتا آپ کی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت لک الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہو۔ یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ، اسی لیے اللہ سبع سماوات سے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے رسول کے صحابہ میں تم سے خوش ہو گیا، تم مجھ سے خوش ہو گئے۔ یہ جرأت نہیں ہوئی سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی کہ اگلا قدم آگے رکھ لے، وہیں فوراً بیٹھ گئے اتباع رسول کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ اسلام سکھاتا، ہمارے جز کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے پاک صافی لطافت و نظافت۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ایمان کے 70 یا 60 درجے، کتنے درجے؟ 70 یا 60 درجے۔ سب سے پہلا درجہ کیا ایمان کا؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ سب سے پہلا درجہ ایمان کا۔ اور سب سے چھوٹا جو درجہ ہے ایمان کا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کانٹے کو ہٹا دینا، کسی پتھر کو ہٹا دینا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری کی بات، وہ پیپسی 7 اپ پیا اور وہ کچ ایک دم مار دیا۔ کوئی بیچارہ اندھا آدمی ہو یا آنکھوں والا ہو، اگر وہ بے توجہی سے چلا، وہ کچ کہاں جائے گا؟ اس کے پیروں میں جائے گا۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جوتوں کے مجھ سے اندر چلا جاتا ہے۔ میں پچھلے سال عشاء کی نماز کے بعد میرا معمول کھانا کھانے کے بعد گھومنے کے لیے چلا، تو راستے میں ایک انجیکشن والی جو سوئی ہوتی نا عبارہ، وہ پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے تو دیکھی رات کا وقت ہے، وہ میرے جوتے میں کو نکل کے اندر میرے پیر کے اندر چلی گئی۔ آپ تصور کرو، تو کیا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے دوسرے کو تکلیف دے؟ اگر وہ ڈالنے والا یہ سوچ لیتا یار میں یہاں نہیں ڈالتا، اسے اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈالتا ہوں جہاں مخصص حکومت نے اور ہماری خدمت کرنے والوں نے ڈبے لگا رکھے ہیں، انتظام کر رکھا، اگر اس میں ڈال دے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ گارڈن آپ دیکھتے ہیں سامنے، ہاسپٹل کے سامنے، ابھی آپ جاؤ تو انشاءاللہ بالکل صاف اور ستھرا ملے گا، لیکن رات کو وہاں بیٹھنے والے جتنے بھی بیٹھنے والے وہ سگریٹیں پی کے وہاں پھینک رہے، کھانا کھا کے وہاں پھینک رہے، اور دوسری شیشیاں وہاں پھینک رہے، اور نہ جانے کاغذ وہاں پھینک رہے۔ رات کو آپ دیکھنا جا کے
اور جب کہ کچرے کا ڈبہ اس کے سامنے 2 ڈبے ادھر بھی ادھر بھی رکھے ہوئے ہیں، مشکل سے جتنے بھائی وہ دیوار کے پاس بیٹھے اتنی دور وہاں کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری یہ ہمت اور یہ طاقت نہیں پڑتی کہ ہم اٹھ کے ان میں ڈال دیں، نہیں وہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہیں گندا کر کے جائیں گے۔ پھر ہم مجبور کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے خلاف قانون بناؤ، کیا کرو؟ قانون بناؤ۔ اور اب یہ قانون بنا دیا گیا، اگر آپ نے کہیں تھوکا، کسی نے آپ کو دیکھ لیا، کیمرے میں آپ آ گئے تو 10,000 ریال کا مخالفہ آپ کے اوپر ہے اور جیل الگ ہے۔ اسی طرح سے آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں وہ چیزیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، یاد رکھو آپ کے اوپر مخالفہ آنا ہی آنا ہے۔ پھر جب ہم نہیں مانتے نا، ہمیں تو ہر وقت کیا چاہیے؟ ڈنڈا چاہیے۔ جیسے بھیڑ بکریوں کو ہانکتے نا، چلو بھائی ڈنڈا مار کے ادھر سے ادھر، وہی ہمارا حال ہو رہا ہے۔ یار اللہ کے بندو، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، آدم المخلوقات میں سے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اور اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو آدم کا اکرام و انعام کیا، اسے عزت عطا فرمائی۔ کیوں ہم اپنی عزت کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی عزت کو کھو رہے ہیں ان سب چیزوں کو؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم آنے والی نسل کو سکھا کر جائیں کہ بیٹے یہاں نہیں ڈالنا، اس کی جگہ یہ اس میں ڈالو، اس کی جگہ یہ ہے اس میں ڈالو۔ آپ سختی کرو ان چیزوں پر اپنے بچوں پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر راستے سے کوئی بندہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، اللہ اسے صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کس کا عطا دیتا ہے؟ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی، نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز کی جگہ بھی تو پاک ہونی چاہیے۔ بیت الخلا میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ شرائط میں تھے نماز کی کہ جہاں آپ نماز پڑھو گے وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، لہذا گندی جگہ میں اگر نماز پڑھتے ہو تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے یہ کرم کر دیا، یہ فضل کر دیا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا، ساری زمین کو میرے لیے اللہ نے پاک فرما دیا اور مسجد بنا دی۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، کہیں بھی اپنا مصلی ڈالا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نظارہ خاص طور سے جب سفر میں جاتے ہیں نا، سعودی وغیرہ میں، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی گاڑیاں روڈ کے کنارے پر کھڑے کر دیتے ہیں اور وہیں مصلی ڈالا اور وہیں نماز شروع کر دی۔ اس لیے میرے بھائی، مسجد کو صاف، مسجد اللہ کے گھر ہے۔ کس کے گھر ہیں؟ جیسے ہمارے گھر ہیں، انسانوں کے گھر ہیں، جنات کے گھر ہیں، دوسرے لوگوں کے گھر ہیں، اسی طرح سے مساجد بھی اللہ رب العالمین کے گھر ہیں۔ ان کو صاف ستھرا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان میں آنے سے پہلے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور اچھے انداز میں پاک صاف ستھرا ہو کر آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کا سبق دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں میرے بھائی۔ لہذا جب بھی کسی مسجد میں جاؤ، آپ خوب بہترین ٹیپ ٹاپ سے خوشبو لگا کر، بہترین ہو کر، اچھے کپڑے، ضروری نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں۔ کیا نہیں ضروری؟ نئے کپڑے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو نئے کپڑے ضرور، ہاں پاک صاف رہنا ضروری ہے، صاف ستھرے رہنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور مسجد کی حفاظت کی جائے۔ بعض آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک بندہ آتا ہے ہماری مسجد میں، وہ صبح کو خاص طور سے آتا ہے، وہ جب بھی آتا ہے تو ایک تو وہ میرے خیال سے 10 یا 20 ٹیشو نکالے گا، ایک دو سے تو اس کا کام ہے۔ وہ اتنی زور سے ناک کو پھڑ پھڑاتا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے ناک سے نکل کر مسجد کی صف پر گر جائے۔ اور ایسا ہوا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھ سے مسجد کی صف کو صاف کیا، مسجد میں ناک گری ہوئی میں نے خود اپنے ہاتھ سے مسجد کو صاف کیا ہے۔ تو یہ مسجد کا حق نہیں ہے میرے بھائی،
مسجد کا حق یہ کہ اس کو صاف رکھا جائے، ستھرا رکھا جائے۔ قصہ سنا دو آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آدمی آیا، گاؤں کا آدمی، وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھا۔ وہ دیکھنے کے لیے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کو۔ اس نے نام سنا تھا کہ محمد الرسول اللہ صاحب اخلاق ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں نا وہ ان کی بڑی محبت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھنے کے لیے نہ کہ وہ بیٹھتے نہیں۔ اس نے سوچا یار میں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ آیا اور آنے کے بعد رات رہا، رات کو اس نے مسجد میں ہی پیشاب کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مسجد میں پیشاب کر دیا۔ یقین مانو اگر آج کے زمانے میں ہماری مسجدوں میں ہوتے کیا کرتے؟ مار دیتے، اسے پیٹ پیٹ کے ختم کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اسے خوف ہو گیا، اس آدمی کو ڈر بھی ہو گیا، اور ڈر کے مارے وہ چھپ گیا۔ رسول اللہ نے دیکھا تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا بھائی پانی لے کر آؤ۔ پانی منگایا، اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، اور یہ وہ گاؤں کا آدمی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ کو اگرچہ غصہ آیا، یہ ایک فطری چیز ہے ایمان والے کی، صحابہ کو غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں منع فرما دیا اور کہا صبر کرو، اور آپ نے پانی منگا کر دھو دی مسجد۔ جب اس نے یہ عمل دیکھا اور کہا کہ یار مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا نبی محمد الرسول اللہ مجھ ایک ادنا آدمی کا پیشاب خود اپنے ہاتھ سے دھورا۔ وہ آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پیشاب، دوسری بات اے اللہ کے نبی بس مجھے اسلام قبول کرا دے۔ یقین مانو اگر وہ ایک رسول اللہ غصہ تو کیا کرتا ہوں؟ نہیں، آپ کے اخلاق دیکھو، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول۔ اس لیے میرے بھائی تو مسجد ہے کیا؟ پھر آپ نے کہا کہ اے فلاں یہ اللہ کے گھر ہے مسجد، اس سے کہا رسول اللہ یہ اللہ کے گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، ان کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے، ان کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اسلام کی پہلی مسجد کیا ہے؟ سب سے پہلے جو شمار کی جاتی ہے مسجد قباء، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد، مسجد حرام کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنی، اس کے 40 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنی، اس سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تو کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ابراہیم ہم نے تمہیں بیت اللہ کے لیے جگہ عطا فرما دی، اللہ تشرک بی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وطہر حکم دیا جا رہا امر کا صیغہ، بیتی میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رات کو نمازیں، دن کو نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، اور کیا کہا رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں مسجدیں بنایا کرو، انہیں صاف اور ستھری رکھا کرو، ان میں خوشبو لگایا کرو، کیا کرا کرو؟ خوشبو لگایا کرو۔ اللہ جزائے خیر دے، وہ ایک ہماری مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہ ماشاء اللہ جمعے سے پہلے بھی جمعے بھی پورے ہفتہ وہ تقریباً دبئی سے 2-3 کلو عطر منگاتے ہیں اور 1 مہینے میں مسجد میں ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنا وہ شوقین ہے اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کا۔ اللہ ہم سب کو یہ تمنا اور یہ سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد صاف کرنے کے لیے ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، سنا قصہ؟ کچرا اٹھانے کے لیے ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، تو جب وہ 1 دن نہیں آئی، 2 دن نہیں آئی، 3 دن نہیں آئی،
رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی وہ جو بوڑھی آیا کرتی تھی اماں وہ کہاں ہے؟ مسلمان تھی، مومن ہو گئی تھی. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اور ہم نے اس کی نماز. تو آپ نے فرمایا دلنی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور جا کے آپ نے نماز پڑھی اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائی. تصور کرو کس کے سلے میں؟ مسجد صاف کرنے کے بدلے میں رسول اللہ جا رہے اس کی قبر پر. اور واقعی جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ ایک دن آئے تو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا بات، اور سب کو اس سے محبت ہو جاتی. کیوں؟ وہ اللہ کے گھر کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مسجد میں تھوکنا منع ہے. کیا کرنا منع ہے؟ مسجد میں تھوکنا منع ہے. لیکن اگر کسی کا تھوک نکل جائے اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے صاف کرے، یہ اس کا کفارہ ہے، اور اللہ کے سامنے توبوا الی اللہ، توبہ کرے، سچی اور پکی توبہ کرے. لہذا مسجد میں نہیں تھوکنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی سب سے مبارک جگہ ہیں. اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں ہیں، اور یہ جنت کیا باغ ہے. قیامت کے دن ان کو اسی طرح اٹھا لیا جائے گا، اسی طرح اٹھا لیا جائے گا ان جگہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم، اے لوگوں تم میں سے کوئی بندہ جو پانی کھڑا رہتا ہے نا، آپ نے وہ دیکھا تالاب، معلوم ہے برکا اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ پول. وہ جو پانی کا بنا دیتا ہے نا، پول کہہ لو یا کچھ کہہ لو، سیونگ پول ہوا، چلو اس کی مثال دے دو. ایسی جگہوں میں پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو وضو کی ضرورت پڑے، اس کی ضرورت پڑے، نہانے کی ضرورت پڑے، اور آپ اس میں پیشاب کر رہے ہیں. ہاں کسی نے چلتے پانی میں کسی پر پیشاب ہو گیا، چلتے پانی کا مسئلہ دوسرا ہے، مگر رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے رسول اللہ نے منع فرما دیا. اور اس سے بھی احتیاط کریں کہ آپ چلتے پانی میں پیشاب کر رہے ہیں، جو پیشاب کے لیے پاخانے کے لیے جگہ بنی ان کے اندر جایا. اسی طرح سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو دو جگہ ٹٹی اور پیشاب پاخانہ کرتے ہیں. نمبر 1 راستے میں جہاں چلنے والا راستہ ہے اس کے اندر پاخانہ کرنا، پیشاب کرنا، اللہ کی لعنت اس بندے. نمبر 2 وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جیسے درخت کا سایہ ہوتا ہے نا، شاڑو جو ہوتا ہے درخت کا، اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لہذا اس کے نیچے پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ لگانے کی ہمیں ترغیب بھی دی ہے کہ اے لوگوں پیڑ لگایا کرو. کیا کیا کرو؟ پیڑ لگایا کرو، پودے لگایا کرو. اور جو بندہ پیڑ پودے لگاتا ہے، کھانے کے درخت لگاتا ہے، ان میں سے پھر پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، الا کان لہ بہ صدقہ، اللہ لگانے والے کے لیے اس کو صدقہ بنا دے. اور بیٹھنے والے سائے میں بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ اس سائے کے بھی بیٹھنے والوں کے لیے اور جس نے لگایا اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. لہذا میرے بھائی جب بھی کسی پارک میں جائیں، کورنش پہ جائیں، بیچ پہ جائیں، کہیں گھومنے کے لیے جائیں، اور وہاں نہ پھول توڑے بچے، کیا نہ توڑے؟ نہ پھول توڑے، ہاں بچوں سے خاص طور سے نہ پھول توڑے، نہ پانی ایک دوسرے کے اوپر پھینکے، نہ مٹی پھینکے، ہے نا. وہاں کے درختوں کی بھی حفاظت کریں، اور وہاں گندگی کرنے سے، گندگی پھیلانے سے بھی حفاظت کریں. بچا ہوا کھانا وہیں چھوڑ کر آنے سے بھی حفاظت کریں. اسی طرح سے جس چیز میں آپ کھانا لے کر گئے تھے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھینک دیا آپ نے، اب وہ ہوا میں اڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے. اسلام ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا